دوستو ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو پیر مشائخ کے مقبرے کی زیارت کرائیں گے، تو ہم وہاں پر پہنچ چکے ہیں اور ہم آپ کو انشاءاللہ ان کے مقبرے کی بھی زیارت کرائیں گے۔ لیکن ان کے مقبرے کی زیارت سے پہلے ہم ان کی کچھ ہسٹری جان لیں۔ یہ پیر مشائخ رحمۃ اللہ علیہ ننداسن کے پاس میں چھترال گاؤں ہے، وہاں پر ان کی پیدائش ہے، اور یہ ان کی تربیت کڑی کا ایک محلہ ہے مومن پورہ، ان کی وہاں پر تربیت ہوئی ہے، اور سن 1060 ہجری کے اندر ان کی پیدائش بتائی جاتی ہے۔ جب 10 سال کے ہوئے تو ان کے والد صاحب اس دنیا سے رحلت کر گئے، وفات پا گئے۔ جب 20 سال کی عمر ہوئی تو اللہ کے نبی ان کے خواب میں آئے، اور اللہ کے نبی نے اپنی زبان کو پیر مشائخ کی زبان سے لگایا۔ جب وہ بیدار ہوئے تو ان کی پوری دل کی کیفیت بدل چکی تھی، اور ان کے والد صاحب کے مرنے کے بعد ان کے والد صاحب کے جو مرید تھے وہ پیر مشائخ کے ساتھ ہو گئے، اور پیر مشائخ نے جب اپنے مریدوں کی حالت دیکھی کہ ایک دم جاہل قسم کے لوگ ہیں، تو ان کے ایک فکر لاحق ہوئی کہ ان کو کیسے صحیح راستے پر اور صحیح طور و طریق پر لایا جائے، ان کو کیسے صحیح اسلام سکھایا جائے، ان کو ایک فکر لاحق ہوئی، اور اللہ کے سامنے عاجزی کرنے لگے کہ اللہ تو نے مجھے بزرگوں والا نام دیا ہے، تو بزرگوں والی محنت کرنے کی اور ہمت عطا فرما، تو محنت کرنے کی توفیق عطا فرما اور ایسی ہمت عطا فرما۔ تو انہوں نے اسی قوم کی اصلاح کے لیے دیوان مشائخ نام ایک کتاب لکھی جو گجری زبان کے اندر ہے۔ یہ گجری زبان محمود بیگڑا رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے حکومت میں یہ رائج تھی، اور یہ گجری زبان عربی اور فارسی الفاظ سے ملی ہوئی زبان ہے، کیونکہ گجرات کے تعلقات تجارتی لائن سے عرب اور فارس سے زیادہ تر تھے، تو وہاں سے جو تاجر آتے تو ان کے آمد و رفت کی وجہ سے یہ گجری زبان میں عربی اور فارسی الفاظ پائے جاتے ہیں، تو یہ گجری زبان میں انہوں نے یہ کتاب لکھی۔ حالانکہ یہ پیر مشائخ ان کی مادری زبان گجری زبان نہیں تھی، لیکن اس قوم کو سمجھانے کے لیے اسی قوم کی یہ زبان سیکھی ہے۔ اسی لیے داعی کا مدعو کی زبان سیکھنا ضروری ہے۔ اگر داعی کی زبان الگ ہے اور مدعو کی زبان الگ ہے تو جیسا اثر ہونا چاہیے ویسا اثر نہیں ہوگا۔ اسی لیے داعی کا سب سے پہلے وہ مدعو کی زبان کو سیکھنا ضروری ہے، اور انہوں نے اسی لیے وہ گجری زبان لکھی ہے، اور پوری گجری زبان کے اندر انہوں نے دیوان مشائخ لکھے، اور یہ دیوان مشائخ 13 کتابوں پر مشتمل ہے۔ 13 کتابیں ہیں جس پر یہ دیوان مشائخ ہے، اس پر 13 کتابوں پر مشتمل ہے، اور یہ گجری زبان کے اندر ہر مطلب کہ بات کے ختم ہونے پر رے کا لفظ آتا ہے۔ میں اس کو آپ کو پیچھے سے گجری زبان کے کچھ اشعار جو پیر مشائخ نے لکھے تھے وہ آپ کو سناؤں گا۔ تو یہ پیر مشائخ رحمۃ اللہ علیہ پھر جب 20 سال کے ہوئے تو ان کے اندر ایک علم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا، تو وہ علم حاصل کرنے کے لیے احمد آباد آئے، اور احمد آباد میں اچھی درسگاہیں کھلی ہوئی تھی، تو انہوں نے احمد آباد آئے اور علم حاصل کا، اور یہاں مستقل رہائش گاہ اختیار کی سہارنپور چار ٹوڈا کے پاس جہاں ہم کھڑے ہیں اور جہاں ان کا مقبرہ ہے، یہاں انہوں نے مستقل رہائش گاہ اختیار کی، اور یہی سے مومن قوم کی اصلاح کرتے رہے اور اپنے مریدوں کی اصلاح کرتے رہے۔ تو یہ پیر مشائخ رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیوان مشائخ لکھی تو ان کے جو جاہل پیر تھے ان کے خاندانی ان کی آمدنی میں خطرہ لاحق ہوا، تو انہوں نے ان کو ہر طرح سے الزامات لگائے ان پر، اور ان کو ستایا اور ان کے مریدوں کو اکسایا، تو انہوں نے دیوان مشائخ کو 5 سال کے تقریباً 5 سال کے لیے بند کر دیا۔ تو اسی عرصے میں وہ بیجاپور دکن کے علاقے میں چلے گئے، اور وہاں پر اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی ملاقات ہوئی۔ وہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا دور حکومت تھا، اور انہوں نے بیجاپور کے قلعے کا محاصرہ کیا ہوا تھا، اور پیر مشائخ رحمۃ اللہ علیہ نے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو خوشخبری دی کہ آپ کا یہ قلعہ فتح ہوگا، اور ایسا ہی ہوا۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ قلعے کو فتح کیا، اور وہی سے وہ اور مشہور ہو گئے بزرگیت میں۔ تو یہ پیر مشائخ رحمۃ اللہ علیہ ہے، یہ جو مقبرہ آپ کو پیچھے دکھ رہا ہے یہ ان کا مقبرہ ہے پیر مشائخ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ہم ان کے آپ کو اندر سے اچھی سے زیارت کروائیں گے۔ تو ان کے جو بیٹے ہیں پیر مشائخ کے سید عبداللہ، ان کا بھی مقبرہ مطلب کہ ان کی قبر مبارک بھی اسی مقبرے کے اندر ہے، اور یہ سید عبداللہ یہ مولی پور گاؤں کے اندر سن 1696 عیسوی 1696 عیسوی کے اندر مولی پور گاؤں کی مسجد میں آ کر طہارت اور سخاوت کے فضائل کے بارے میں ایک مستقل بیانات لکھے انہوں نے، اور ان کے بیانات لکھے، اور وہ ثبوت انہی کی کتاب سے ملتا ہے۔ میں ان کی مطلب کہ ثبوت کو پڑھ کر بتاتا ہوں۔ یہ انہوں نے خود نے لکھا ہے
وہ گجری زبان میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گجری زبان کیسی ہوتی ہے. ایک ہنسی بھی آئے گی آپ کو کہ گجری زبان کیسی ہے. انہوں نے لکھا ہے تاریخ 10ویں سن ذی الحجہ عید کا دن جان رے. یہ ہر مطلب کہ گجری زبان کے پیچھے رے کا لفظ آتا ہے. مولی پور گاؤں نے مسجد میں بیان کیا پورا کیا مان رے. 1116 برس ہجرت نبی جی کیر ڈی. اس برس میں یہ بیان لکھیا سنو تمہیں سویر ڈی. آ کہ فقیر عبداللہ سنو نے یہ بات رے کہ بیان سن عاقبت خیر کی دعا کرو ہمو ذات رے. یہ گجری زبان ہے. اس میں امک الفاظ گجری زبان اس میں تو نہیں ہے. امک الفاظ عربی کے اور فارسی کے بھی گجری زبان میں آتے ہیں پائے جاتے ہیں. تو یہ گجری زبان تھی. یہ مولی پور گاؤں میں ان کے بیٹے عبداللہ سن 1696 عیسوی کے اندر آ کر انہوں نے فضائل اور سخاوت کے متعلق بیانات لکھے تھے مولی پور گاؤں کی مسجد میں. تو اب چلیے ہم انشاءاللہ ہم آپ کو اندر سے ان کے مقبرے کی زیارت کروائیں گے. دوستو ہم آپ کو اندر سے مقبرے کی زیارت کرواتے ہیں. یہ جو آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ پیر مشائخ رحمۃ اللہ علیہ کا مقبرہ ہے. ان کی قبر مبارک ہے. یہ اپنے مومن برادر کے محسن اعظم ہے. انہوں نے اس قوم کی اصلاح کی, ہمارے آبا و اجداد کی اصلاح کی. تو آج ہم جس حالت میں ہے اپنے ایمان پر ہے, اپنے ایمان پر ثابت قدم ہے. یہ ان کا احسان ہے. اگر ہمارے آبا و اجداد پر محنت نہ کرتے تو آج ہم کس حالت میں ہوتے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو یہ ان کو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے اور ان کو کبھی کبھی ان کے لیے اثار ثواب کرتے رہنا چاہیے. یہ پیر مشائخ رحمۃ اللہ علیہ قبر مبارک ہے. ان کے بیٹے سید عبداللہ جو مولی پور گاؤں کی مسجد میں آ کر انہوں نے طہارت و فضائل کے بیانات لکھے تھے, یہ ان کے قبر سید عبداللہ کی قبر مبارک ہے. ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے. ان کے بھی بہت بڑے مجاہدین اس قوم کے خاطر بہت بڑی تکلیفیں بھی اٹھائی ہے. انہوں نے بہت محنت کی اس قوم کے لیے. یہ دیکھو یہ ان کا نام لکھا ہوا ہے پیر سید عبداللہ. یہ آپ کو جو دکھ رہا ہے دھوپ کی وجہ سے تھوڑا ہلکا سا دکھ رہا ہوگا, لیکن دیکھو یہ آپ کو پیر سید عبداللہ حضرت پیر سید عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ یہ ان کی قبر مبارک ہے. دوستو ہم نے آپ کو مقبرے کی زیارت کروا لی. اب انشاءاللہ احمد آباد کے اندر جتنی بھی تاریخی جگہ ہے اس کو ترتیب سے ہم آپ کو بتائیں گے ہماری چینل پر. تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو شیئر کریں, لائک کریں, اور آپ کو کون سی تاریخی جگہ جاننی ہے, کس کا مقبرہ دیکھنا ہے, ہمیں کمنٹ میں بتلائیے.